کہ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی چور آپ کے گھر میں گھس جائے، کوئی ڈاکو آپ کے علاقے میں آ جائے اور آپ اس سے ان کا انٹروڈکشن نہ پوچھیں، ان سے ان کا تعارف نہ پوچھیں، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، آپ نے اس کو اپنے علاقے میں جگہ دی، رات بھر آپ کے گھر میں رہا، لیکن صبح کا سورج اٹھنے سے پہلے آپ کا گھر کا تمام سامان چرا کر لے کے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کا سورج اٹھنے سے پہلے آپ کے گھر میں کسی آدمی کو قتل کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کون آیا ہے، سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان سے ان کا تعریف پوچھیں، آپ ان سے ان کا تعارف پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اے آدمی تم کس علاقے سے آئے ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، سب سے پہلے ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کتنے پریوار سے ہے۔ جس طرح میں اپنے 5 بھائی سے ہوں، میرا چچا 8 ہے، اس طرح ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کا حقیقی میں کوئی باپ ہے، کہ اللہ کا حقیقی میں کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے ہم جانیں گے اور منتروں کے ذریعے جانیں گے، حدیث و قرآن کے ذریعے جانیں گے۔ سب سے پہلا منتر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی دیتیو ناست، وہ ایشور ایسا ہوگا جو ایک ہی ہوں گے، ایکم برہما دیتیو ناست ہنایاست ناست ناست کنچن، وہ ایشور و برہما ایک ہی ہوں گے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں۔ آئیے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کی وہ آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرشرام جبریل کو بھیجتا ہے، وہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب محمد کو یہ اعلان کر دو، یہ پیغام دے دو کہ وہ اپنے امتیوں کو اعلان کر دے بھرے مجمع میں، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ دے، اے لوگوں جو اللہ پر یہ شک کرتے ہو کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، اللہ کا بھی کوئی باپ ہے، نہیں، وہ اللہ تو اوم نراکارم، وہ نراکار ہے، وہ اللہ تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن آیا اور اس چیز کو جو شک و الجھن میں لوگ پڑے ہوئے تھے، قرآن نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام اشکالات کا جواب اور حل موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کا مظاہرہ کر لیجئے، دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھ لیجئے تمہارے اندر کتنے بھگوان ہیں، تمہارے دھرم کے اندر کتنے دیوی دیوتا ہے۔ کوئی اگر کہہ بھی دے 33 کوٹی دیوی دیوتا، کوئی اگر یہ بھی کہہ دے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا، لیکن آپ ان سے پوچھئے گا کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا کا نام بتاؤ، وہ کہہ نہیں سکیں گے۔ لیکن مسلمان کا ایک بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، آپ بھرے مجمع سے کھڑا کیجئے، ہماری ماں بہنوں سے پوچھئے کہ تمہارا خدا کتنا ہے، کہے گا ایک ہے، اور کون ہے تو کہے گا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس چیز کو اگر کوئی کتاب شک و الجھن کو دور کرنے والی ہے تو کتاب قرآن کریم ہے، جو قرآن کریم محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور ان تمام اشکالات کا جواب اس کے اندر حل بتلا دیے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ کے بارے میں کہنے والوں کہ اللہ کتنے ہیں، وہ اللہ ایک ہے۔ آپ عیسائی سے پوچھ لیجئے، آپ جیسس مسیح عیسیٰ کے ماننے والے سے پوچھ لیجئے کہ تم کتنے خدا کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم 3 خدا کو مانتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہی مریم ہے۔ کبھی کبھی بتائیں گے 3 خدا ایک ہی ہے، کبھی بتائیں گے 3 خدا الگ الگ ہے، لیکن شک و الجھن اس کے اندر بھی ہے، اس کے مذہب کے اندر بھی ہے، کوئی یہ کلیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن آیا اور اس چیز کی شک و الجھن کو ہم سے دور کر دیے اور بتایا، اے لوگوں جو اللہ کو 3 مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے، یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی مریم ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، تم اللہ کو 3 نہ مانو بلکہ اللہ ایک ہے، اور مریم اللہ کی باندھی ہے، اور عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ آؤ میں منتروں سے یہ ثابت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ کاس یہ کس کی جا جنیتا نہ کدیفا۔ وہ ایشور ایسے ہوں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہیں، ماں اپنے بچے کو جنم دیتی
دیتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو جنم دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی ماں سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے بدن سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, قرآن آیا اور اس چیز کی وضاحت اور کر دی کہ لم یلد ولم یولد. اے لوگوں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ منتر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق دیتا ہے. ایشور کو بہت زیادہ تعداد میں بیان کرنے والے, کبھی 33 کروڑ دیوی دیوتا کہنے والے, کبھی سورج کو اللہ کہنے والے, کبھی چاند کی پوجا کو پاٹ کرنے والے, کبھی درختوں اور پیڑ پودوں کو عبادت, پیڑ پودوں کو ماننے والے. وہ ایشور جن کو دنیا کے اندر کسی نے جنا ہی نہیں, وہ ایشور جن کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں, نہ کاسی کسکیجا جنیتا نہ کدیپا, وہ ایشور جس کو دنیا کے اندر کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اسلام کے اندر 4 قسم سے لڑکے انسان کا جنم ہوتا ہے, لیکن اس ایشور کی صفات یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے, اس کا نہ کوئی بیٹا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کے اندر بھی یہ اشکالات ہے, ہم تو 4 بھائی بہن سے ہیں, ہم 5 بھائی بہن سے ہیں, تو کیا اللہ کا کوئی بھی بھائی وغیرہ ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا کوئی نہ بھائی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. بہت لوگ مسلمان میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ہمارے پاس ایک ہی قمیص آ رہی ہے, ایک ہی کرتا آ رہا ہے. اگر 2 اللہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے 2 کرتا آتے, 2 اللہ ہوتا زیادہ ہمیں اور کھلاتا, ہم زیادہ اور کھا پاتے. لیکن ایک بات سنیے, اگر بنگال والے یہ چاہے کہ آج ہمارے یہاں بارش ہو, پھر یو پی والا کہے نہیں اللہ ہمارے آج یہاں دھوپ ہو, ایک اللہ کہتا ہے نہیں بنگال والے کی بات سنوں گا. بنگال والے بھرے مجمع میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں, پھر دوسرا اللہ کہتا ہے نہیں ہم یو پی والے کی بات سنیں گے. دونوں اللہ کے درمیان لڑائی ہوتی, دونوں اللہ کے درمیان جھگڑا ہوتا. اس لیے یہ شک و الجھن, بالکل اس شک و الجھن میں آپ مبتلا نہ ہو اور اس شک و الجھن میں نہ پڑے, اور کلیئر یہ جواب دے 33 کوٹی دیوی دیوتا کو ماننے والوں کو, 33 کروڑ دیوی دیوتا کے ماننے والوں کو. اے لوگوں, جس اللہ کے بارے میں, جس خدا کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ 33 کوٹی ہے, 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے, یہ منتر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کو دنیا کے اندر کسی نے پیدا نہیں کیا. رام کتنا بڑا بھگوان ہے, لیکن رام کو بھی پیدا کرنے والا سی راجا دشرتھ جی ہے. رام کے پتا کا نام راجا دشرتھ جی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جو سیتا ہے, یہ سیتا بڑی پاک دامن عورت ہے ان کے کہنے کے مطابق, لیکن سیتا جی کا شادی کا ذکر ملتا ہے, سیتا جی کا بیواہ کا ذکر ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بالکل نراکار ہے. اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کی کوئی نہ تصویر ہے نہ کوئی مورتی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں جب مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے اللہ کی کوئی فوٹو نہیں ہوتی ہے, ہمارے سامنے اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے غیر مذہب کو, دیکھیے اپنے سامنے کسی چیز کو پتلا بنا کر, اپنے سامنے کسی چیز کی تصویر رکھ کر عبادت کرتے ہیں. اس چیز کو اس منتر نے ثابت کر دیا, نہ تسیہ پرتیماس, وہ ایشور ایسا ہوگا جن کی کوئی نہ فوٹو ہوں گی, جن کی نہ کوئی مورتی ہوں گی. آج دیکھ لیجئے کتنی مورتیوں کی عبادت ہوتی ہے, کتنی مورتیوں کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ اللہ ایسا ہے جن کی کوئی شکل و صورت ہے, جن کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہاں اللہ کا چہرہ کا ذکر ملتا ہے, ہاتھ کا ذکر ملتا ہے, لیکن کیسا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. لیکن کچھ لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں, اللہ جیسی شکل بنا کر, مورتی بنا کر اپنے سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں. ادھاتما پروی شانتی یا سمبھوتی مپستے, جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پراکرتک چیزوں کو پوجتا ہے. پراکرتک چیز, چاند سورج, جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, قدرتی چیز. وید کا منتر یہ کہہ رہا ہے کہ اندھاتما پروی شانتی یا سمبھوتی مپستے, اللہ کو چھوڑ کر چاند کی جو عبادت کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر چاند کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے, سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اے لوگوں سراسر وہ جہنم میں ہے, سراسر وہ خطرے میں ہے. اسی چیز کو تو قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنانے والے، اے وسیم رضوی جیسے ملعون اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والے، دنیا کے اندر کسی بھی پاتال کے اندر، دنیا کے اندر کسی بھی کارنر میں جا کر اگر کوئی مذہب اختیار کریں گے تو ہمیشہ خسارے میں رہو گے، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ منتر تو ہی کہتا ہے اندھاتما پروی شانتی سمبھوتی مپستے، ایشور کو چھوڑ کر چاند کی عبادت کرنے والا، ایشور کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرنے والا سراسر خائب ہے، سراسر نقصان میں، سراسر گنہگار میں، سراسر جہنم میں ہے۔ میں منتر سے کہہ رہا ہوں۔ اب قرآن و حدیث سے کہیں گے تو ہمیں کہیں گے قرآن حدیث میں ہو سکتا ہمارے مخالف کوئی بیان کریں گے ہی۔ منتر سے میں بول رہا ہوں، منتر یہ کہتا ہے کہ جو بھی چاند کی عبادت کرے گا، سورج کی عبادت کرے گا، صبح اٹھ کر دیکھیے گا، صبح جب اٹھ کے جائیں گے دوڑیں گے، چاند کو جیسے سورج نکلا ہوا دیکھے گا کرے گا، تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو پوچھتا ہے وہ سراسر اندھکار میں ہے۔ ایک آدمی نے کیا ہی غور اور فکر سے کہا، اے لوگوں سورج کی عبادت کرنے والے، ہم یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورج دن میں اٹھتا ہے، یہ پھر رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ بھائی رات میں آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو کہیں نکلا ہوا، آپ کے بنگال میں رات میں سورج نکلتا ہے کیا؟ آپ نے چاند کو دیکھا ہوگا کبھی دن میں روشنی کرتا ہے؟ تو آخر یہ جاتے کہاں؟ بھگوان ہے بھائی، یہ ہمارا خدا ہے، اور کیا خدا بھی ہمارے نظروں سے غائب ہو جائیں گے؟ اسی چیز کو تو قرآن نے اس طرح، حدیث نے اس طرح بیان کر دی، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے لوگوں ہم اور آپ یہ چاہیں کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھ لو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھو کہ اللہ ہماری نظر میں ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ دل میں یہ تصور کرو ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نماز کی حالت میں جب ہم کوئی چاہے نیکی کریں یا گناہ کریں یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے نظر میں ہیں، ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں، ہم سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو۔ اے انسانوں اگر یہ تصور نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو فإنہ یراک، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آؤ اس کا بھی منتر بول رہا ہوں، نا سمتر سے تستھتی اوپم افسنہ ککسو سکس یاپی کسکنینم، وہ ایشور جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اتنے بڑے بڑے عالم آ جائے، کتنے دیش کا پردھان منتری آ جائے، جتنے بھی بڑی ہستی ہو، وہ اگر کہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب بتائیے رام جی کو کس نے دیکھا؟ جٹایو کا انتم سنسکار رام نے دیا۔ رام جی کی ملاقات جٹایو سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیتا جی جب لنکا لے گئے ہڑر کر کے، راون نے ہڑر کیا اور لنکا لے گئے، اور لنکا میں ایک درخت کے نیچے اس کو رکھی، اوپر سے ہنومان جی آتے اور پیڑ پر چڑھ کر سیتا جی کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ یہ پھر کیسی بات ہوئی، یا پھر اس منتر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نسمت رسی تستھتی روپم اسنہ ککسو سکس یاپی کسکنینم، وہ ایشور تو ایسا ہوگا جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں کوئی رسول بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا، کوئی نبی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا۔ ہاں اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، آسمان کا سفر کرایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ پھر پہلے آسمان پر آپ نے انٹری کی، پہلے آسمانی فرشتہ سوال پوچھا کہ کون آیا ہے، جواب دیا گیا کہ جبریل نے بتایا محمد ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں پہلے آسمان پر قدم رکھے، دوسرے آسمان پر گئے، اسی طرح کرتے کرتے آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، لیکن آپ نے رب کو نہیں دیکھ پایا، اللہ کو دیکھ نہیں پایا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد نے اللہ کو دیکھ کر آیا ہے، نعوذ باللہ
बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो सरासर गुनहगार है, सरासर वो पापी है। मेरे प्यारे साथियों, रसूल भी अल्लाह को देख नहीं सका, जन्नत देख कर आई कि जन्नत में सबसे ज्यादा फकीरों की तादाद है, जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद है, और जहन्नम में सबसे ज्यादा हमारी माएँ बहनें हैं, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बताने का मकसद ये था कि आपने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, लेकिन अल्लाह को देख नहीं पाए, अल्लाह को देख नहीं पाए। पता चलता ये मंत्र उसी चीज पे फिर बैठता है कि एक ऐसा रसूल जो हम सब के लिए रहमत बनकर आए, एक ऐसा रसूल जिसने लड़कियों को तख्ते जिल्लत से उठाकर फर्श जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठाया, एक ऐसा रसूल जिसने बेवा औरतों को इज्जत दी, एक ऐसा रसूल जिसने हमारी माँ बहनों के लिए बहुत सारी नियमें, बहुत सारे कानून, बहुत सारे पाबंदियां लगाए कि कोई मुसलमान अगर शादी करे तो खर्च अपने तरफ से दे, कोई इंसान अगर उससे शादी करे, निकाह करना चाहे, माल उसको दे, क्योंकि कमाने वाला। औरतों पर मर्दों को हुक्मरान बनाया, और रिजालु क़व्वामूना अला निसा, ऐसा रसूल जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा, वो भी अल्लाह को देख नहीं सके। ये मंत्र उसी चीज पे फिर बैठता है। मेरे प्यारे साथियों, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, मूसा भी एक रसूल है, लेकिन मूसा बड़ा जलाली है। तफसीर वाले लिखते हैं कि मूसा बड़ा जलाली है। एक मरतबा मलकुल मौत उनके पास आया और कहा, मैं रूह खींचना चाहता हूँ, जान कब्ज करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी अभी मौत करीब है, इंतकाल हो जाओगे। मूसा ने एक थप्पड़ उसके गाल पे मार दी, से उसकी एक आंख फना हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, मूसा जैसे रसूल जब कोहे तूर में गए, पहाड़ पर गए, और अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मेरी ख्वाहिश जागी, मेरी ये तमन्ना हुई कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, हाँ इस पहाड़ की तरफ देखो, ये पहाड़ अगर मेरी तजल्ली से, मेरी रोशनी से अपनी जगह पर करार रहेगा तो तुम मुझे देख सकोगे। अल्लाह ने थोड़ी सी तजल्ली की, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा बेहोश होकर उसी जगह में घसी आई और बेहोश होकर गिर पड़े। मूसा ने भी अल्लाह को देख नहीं सका है। ये मंत्र उसी चीज पे फिट बैठता है। न समुद्र से तिस्ती रूपम से न कक्षु सकस या फिकस कहने ना, वो ईश्वर ऐसा होंगे जिसको दुनिया की कोई निगाह नहीं देख सकती, दुनिया का कोई इंसान अल्लाह को देख नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है जिनका नाम है फिरौन। बहुत बड़ा जालिम बादशाह, लेकिन उनकी बीवी जन्नती है। आए मेरी प्यारी माओ बहनों, इससे ये नसीहत हासिल होती है, इससे सबक मिलता है कि अगर आपका शौहर भी आपको बुराई की तरफ ले जाता है, आपका शौहर भी आपको नमाजी नहीं बनाता है, अगर आपका शौहर भी खराब है, आपका शौहर दीनदार नहीं है, तो आप ये ना समझे कि हमारा शौहर हमको नमाज पढ़ने के लिए नहीं देता है, हम कैसे अल्लाह की इबादत करें। वो फिरौन जो इतना बड़ा जालिम बादशाह, जिसने कभी मर्दों को कत्ल कर दिया, जिसने कभी बेटों को कत्ल कर दिया, औरतों को छोड़ दिया, जिसने बहुत सारे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, मूसा और उसकी कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, वो फिरौन मेरे प्यारे साथियों, जिसने बैक वक्त आधी दुनिया में हुकूमत की, उस फिरौन ने कहा, ऐ लोगों, ऐ हमारे काम करो, एक बहुत बड़ी इमारत बनाओ, बुर्ज खलीफा जैसे मकान बनाओ, उनकी ऊंचाई इतनी हो कि आप उस पर चढ़ के अल्लाह को देख सके। ये मूसा बड़े ही चिल्लाते हैं, मूसा की कौम बड़े ही चिल्लाते हैं कि अल्लाह आसमान पर है, सातवें आसमान पर है, मैं चढ़कर अल्लाह को देखना चाहूँगा। हामान को कहा बुर्ज खलीफा बनाओ, हामान को कहा कि कुतुब मीनार जैसे ऊंची इमारत बनाओ, उस पर चढ़कर हम अल्लाह को देख सकेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अगर अल्लाह कहता है, नबी की हदीसें कहती है कि जब मैं किसी कौम को गुमराह करना चाहूँगा तो उनकी अकल छीन लूँगा। जिस तरह हमारे इस दौर में भी कितने मुसलमान भी ऐसे कि ये दावा करते हैं और अपने आप पर ही यकीन करते हैं, इत्मीनान करते हैं, अल्लाह कुछ नहीं है। हमने अपने बाप को देखा मरते हुए, हमने अपने दादा को देखा हुआ मरते हुए, पता नहीं कौन जन्नती है कौन जहन्नमी, कोई मर कर इस दुनिया में वापस नहीं आया है। ये सिर्फ इंसान की कहावत है, इंसान की झूठी रिवायत है, इसलिए अल्लाह कुछ नहीं। ये तो इंसानी कुदरती निजाम है जो ये दस्तूर चला रहा है। ऐ मुसलमानों, अपने ज़मीरों में और पुख्ता इरादा कर लो, तुम्हारी नमाज में कमियां हो, तुम्हारी इबादत में कमियां हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ज़्यादा कीजिए। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा कीजिए कि हाँ अल्लाह है, उसने नबी को इस दुनिया में भेजे थे, उसने रसूल को इस दुनिया में भेजे थे, चांद को अल्लाह ने
पैदा किया है, सूरज को अल्लाह ने पैदा किया है, कम से कम अल्लाह पर तवक्कुल करो। एक बात याद रखिएगा, आप नमाजें पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो कोई अमल आपका काम में नहीं आएगा, आपका वो अमल बर्बाद हो जाएगा। शर्त है कि आप अल्लाह पर पहले ईमान वाले बन जाइए, उसके बाद अमल सालिह कीजिए। कुरान में आया है आमनू व अमिलुस सालिहात, पहले अल्लाह की जात पर पुख्ता ईमान, पुख्ता इरादा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, उसके बाद अमल सालिह। अगर आप कहेंगे कि अमल सालिह करेंगे, आप कहेंगे नेक अमल करेंगे, आप कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, आप कहेंगे रोजा रखेंगे, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रखेंगे, तो समझिए कि आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। समझ जाइए कि आपका अमल बर्बाद है। तो पता चलता है कि अल्लाह ताला है, लेकिन कोई इंसान अगर ये कहे कि हम अल्लाह को देखना चाहे तो देख नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दिमागों से ये सोच हटा दीजिए। अग्नि नीले प्रोहितम यज्ञस्य दिवम द्युतिचम ओ तरामृतं धातमम, मंत्र ये कहता है वो ईश्वर ऐसा होंगे जिनसे पहले कोई नहीं होगा, जिनसे पहले कोई नहीं होगा। और मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वो अल्लाह तो ऐसा है जिनसे पहले कोई चीज नहीं है। आए इंसानों, इंसान के पैदा करने से पहले भी और जिन्नात की तख्लीक से पहले भी अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला है, आसमान के पैदा करने से पहले भी, जमीन के पैदा करने से पहले भी अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है। सबसे पहले अल्लाह है और सबसे आखिर में भी अल्लाह रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, इस दुनिया की सब जो सादाब में आप मुब्तला है और इसी दुनिया के फितने में आप डूबे हुए हैं, इसी दुनिया की कमाई में आप इतना हरीस और लालची बन गए हैं कि आप फिक्र आखिरत को भूला बैठे हैं, आप अल्लाह ताला की इबादत करना छोड़ दिए हैं और इसी दुनिया के रंग रलियों में और मस्तो मगन हो गए हैं। आए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप जरा गौर करो कि हम इस दुनियावी जिंदगी को ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी को तरजीह नहीं देते हैं। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया सरसब्ज़ जो सादाब है, लेकिन इस दुनिया की फितने से भी बचा करो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, इस दुनिया के फितने से भी बचा करो और औरतों के फितने से भी बचा करो। ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएगी, ये आसमान फट जाएगा, ये जमीन अपने सारे बोझ निकाल देंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक के मामला ऐसा हो जाएगा, लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन युफिजून, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में सूर फूकेंगे और लोग कब्रों से निकाल कर दौड़ पड़ेंगे, मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। बाप अपने बेटे से भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, आए मेरी माँ अपने बेटे से प्यार करने वालों, आए मेरे बाप और चचा के शक्ल में यहाँ रिश्तेदार मौजूद है, अपने बेटे को तरजीह देने वालों, आए बेटा अपने बाप को तरजीह देने वालों, कयामत का मंजर ऐसा होगा, बाप अपने बेटे को छोड़कर दौड़ भागेंगे, माँ अपनी बेटी को छोड़कर भागेंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, आए मेरी माओ बहनों, आप दूध पिलाती बच्ची को भूल जाओगे। जिस बच्ची को दूध पिलाती हो, आपके जहन में कितना फिक्र रहती है, कितनी सोच रहती है। वो बच्चा अगर एक बार चीखता है, सबसे पहले माँ के कान में आवाज आती है, लेकिन दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे और अपने बच्चे को छोड़कर ही मैदान महशर की तरफ भागेंगे। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, वो अपने पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन वो बच्चा कब गिर जाएगा, वो हमल कब इसकात हो जाएगा, इस चीज का एहसास नहीं होगा और आप मैदान महशर की तरफ दौड़ते चले जाओगे। ये दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएगी, अगर कोई चीज बाकी रहेगा तो सिर्फ रब, कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएगी, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो सिर्फ रब का चेहरा बाकी रहेगा, रब की
ذات باقی رہے گی. پتہ چلتا صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے مسلمان بھائیوں، بنگال واسیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس دنیا کو بالکل ترجیح مت دیجیے اور آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچا کیجیے. یہ دنیا میں تو ہم اور آپ ایسے آئے ہیں جس طرح ایک چرواہا بکری چرانے کے لیے چراگاہ جاتا ہے اور شام کے وقت پھر واپس لوٹ جاتا ہے، اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے. وہ چرواہا یہ سوچتا ہے کہ میرا اصل مسکن تو گھر ہی ہے. ہم نے شام تک اپنی بکریاں چرائے، ہم نے شام تک اپنے گائے بھینس مویشی جو بھی ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں بھیڑیا وغیرہ پالتے ہیں کہ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک چرواہا اپنے بکریوں کو لے کر اس چراگاہ سے لے کر اپنے گھر کی طرف چلے آتے ہیں، اس لیے کہ چراگاہ ان کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کا اصل مسکن تو یہ گھر ہے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو. بل تؤثرون الآخرہ، میرے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا بھی زندگی کو ترجیح نہ دو اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دو. اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ دائمی ہے. اسی لیے تو کبھی اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پکڑ کر کہا تھا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ ابن عمر، اس دنیا کے اندر ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر آدمی رہتا ہے. اے میرے بنگال والوں، اے میرے پیارے ساتھیوں، اے میرے دوستوں احباب، میں آپ کے اس علاقے میں آیا ہوں، اجنبی کی طرح آیا ہوں، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں. مجھے آپ کے یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اصل مسکن میرا گھر ہے. یہاں ایک مسافر کی طرح آئے اور پھر یہاں سے مجھے نکالنا ہے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو. ہم تو اس 60 سالہ زندگی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس دنیا کی زندگی کو بالکل ترجیح نہ دو اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دو. اس دنیا میں اگر آپ گانا کہیں لگ جائے، کہیں فلم ہال لگ جائے، کہیں پر اگر لوگ خرافاتی میں اس میدان میں ابھر پڑے، کہیں پر شراب عام ہو، کہیں پر زنا کاری عام ہو اور لگے کہ وہاں لطف اندوز اٹھانے میں آپ کو مزہ آتا ہے، تو یہ دنیا بھی زندگی کی لذت ہے. یہ 2-4 گھنٹے کی لذت ہے، یہ زندگی کی لذت ہے، لیکن یہ لذت چلی جائے گی، یہ مزہ ختم ہو جائے گا، یہ مٹھاس ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا. ہم نے گناہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہوئی، لیکن جیسے گناہ کرنا ہو گیا یہ لذت ختم ہو گئی اور گناہ باقی رہ گیا. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو. اور اسی لیے میں اور ایک واقعہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اے میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح اس لیے مت دیجیے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی چند صحابی کو لے کر مدینے کی حوالی بستی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک مری ہوئی بکری پڑی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا، اے میرے صحابیوں، تم میں سے کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کو خرید لیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مری ہوئی بکری ہے اور اس کو درہم و دینار کے عوض میں خرید دی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتی، لو کان حیا فی عیب، اگر یہ زندہ ہوتی پھر بھی اس کے اندر عیب تھا، اس کو ہم کیسے خرید سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اے صحابیوں، فواللہ للدنیا احور علی اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دنیا کی اہمیت اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے، اس دنیا کی اہمیت اس مری ہوئی بکری سے بھی ذلیل ہے. اس لیے اس دنیا کو ترجیح نہ دو اور آخرت کے بارے میں سوچا کرو، آخرت کے بارے میں ڈر پیدا کرو، فکر آخرت سے جڑے رہیے. ہمارے سامنے گانا بج رہا ہے، ہمارے سامنے فلم ہال میں گانا لگا ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہو جائے گی، لیکن وہ لذت چلی جائے گی اور آپ کا گناہ باقی رہ جائے گا. کوئی اگر زنا کے اڈا میں ہے، کوئی اگر شراب پینے کے اڈے میں ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے شراب میں لذت محسوس ہو جائے گی، لیکن لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا جو آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے اس دنیا میں کچھ اعمال کر لیجیے، کچھ تیاری کر لیجیے، اس دنیا میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کر لیجیے.